بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھ پن کا مسئلہ زیادہ تر موٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کر دیتی ہے، جگر اور گردوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو ٹماٹر کا رس بہت فائدہ دیتا ہے۔ خون کی کمی، یرقان اور موٹاپے کی صورت میں صبح نہارے منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا ہزار دوائیوں سے بہتر ہے۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر چھائیاں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ دانتوں اور مسوڑوں پر مل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل اور پیلا پن دور ہو جاتا ہے اور دانت چمکنے لگتے ہیں۔ ناریل کا تیل پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ گردوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ کشمش دوران خون کو بہتر بناتی ہے۔ پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ کشمش فولاد حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے جو دوران خون کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمش میں پائے جانے والا کیلشیم دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور ان کو ٹوٹنے اور کھوکھلا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کشمش جلد کو سخت دھوپ کے نقصان سے آپ کو بچاتی ہے۔ کشمش میں ایک ایسا کیمیائی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمش میں موجود ایٹومینٹ ایسڈ کی بڑی مقدار جلد کی صحت اور خوبصورتی کو بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کشمش سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی، یہ خشک میوہ پوٹاشیم سے مالا مال ہے جو جسم میں موجود نمکیات کی مقدار کو متوازن کرتا ہے۔ جسم میں موجود نمکیات کی مقدار متوازن ہونے سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پانی میں بھگونے کے بعد اسے استعمال کرنے سے جسم میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء کی مقدار بڑھتی ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے شکار مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ 10 چیزیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے تو سکون مل جانے کی قوی امکانات ہے۔ نمبر 1، حسد اور نفرت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ نفرت مزید نفرت اور بے سکونی پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ماضی کو فراموش کر دے، کیونکہ یہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، بلکہ ماضی میں رہنا آپ کی حال اور مستقبل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، باکمال ہونے کا خبط نکال باہر پھینک دے، کیونکہ مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ نمبر 4، سب کو خوش کرنے کا خیال ہی اچھا نہیں، کیونکہ جس سے سارے خوش ہیں تو سمجھو وہ منافق ہے۔ نمبر 5، منفی باتوں کو الوداع کہہ دے، کیونکہ منفی باتیں بلند کرداری اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نمبر 6، فضول بحث سے جان چھڑائے، کیونکہ اس سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے اور بدگمانی بڑھتی ہے۔ نمبر 7، نیچا دکھانے والے لوگوں سے دور رہے، کیونکہ وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو اپنے نزدیک کیسے برداشت کر لیں گے۔ نمبر 8، غصہ بالکل چھوڑ دے، کیونکہ غصہ کرنے سے اپنا بہت سا نقصان ہو جاتا ہے اور غصے کا آخر ندامت ہوتا ہے۔ نمبر 9، دوسروں سے موازنہ اچھی بات نہیں، کیونکہ ہر کسی کی نصیب، قابلیت اور فطرت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، تو متوازن کیسے؟ نمبر 10، کسی ظاہری نقصان ہونے کی صورت میں افسوس نہ کرے، اور افسوس کس لیے؟ جو کرتا ہے رب کرتا ہے، اور رب کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی قلت ہے۔ گرم پانی میں کھیرے کا رس ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے جسم گرم رہتا ہے، اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرے تو جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔
پیٹ میں درد رہتا ہے تو کھانے کے بعد کلونچی کھاؤ۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے ہیں تو دن میں 3 بار سونف کو چبا کر کھائے۔ 2 چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے: دودھ کے ساتھ بادام، رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا۔ پودینے کے چند پتے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ زیتون کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ کیلا بندی کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہارے منہ کیلا کھایا کرے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ چنے کی دال اور کدو کو ملا کر پکایا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے حضرات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے آنکھ کے اندر عرق گلاب کے چھینٹے مارے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بآواز بلند فرمایا: اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، انہیں عار مت دلاؤ، ان کے عیوب کا پیچھا مت کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیوب کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے تو وہ اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں دبکا ہوا بیٹھا ہو یعنی کہ چھپا ہوا ہو۔ جن لوگوں کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور وہ ورزش نہیں کرتے اور جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد آپ کی خوبصورت ہو جائے گی۔ نہارے منہ دودھ کے ساتھ عجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ 50 سال تک جوان رہے گا۔ کھانے میں زیرہ ضرور شامل کریں، زیرہ ہاضمے کی خرابیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں۔ جوڑوں کے درد اور کمر درد میں سرسوں کے تیل سے مالش کرنے سے کافی حد تک فائدہ ملتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے کمر اور جسم کے باقی حصوں کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل جوڑوں اور کمر درد کے لیے کافی مفید ہے۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی جوانی آپ کی برقرار رہے گی۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جائے، چہرے کی ساری جھریاں آپ کی غائب ہو جائیں گی۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائے مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ آپ بڑے ہیں۔ خود کو سادہ اور عام رکھے اور پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھے کہ آپ کا اصل امتحان یہی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بال جلدی جھڑنے لگ جاتے ہیں، اس لیے بالوں میں کنگھی ضرور استعمال کریں۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ: کھیرا، بھنے چنے اور بند گوبھی۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ درد ختم ہو جائے گا۔ لیمبو کو گرم کر کے نچوڑنے سے اس کا رس اچھی طرح نکل آئے گا۔ ہم بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مشکل میں ہمارے کام آئے، لیکن
اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ ہم اللہ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ رات کو چاول زیادہ کھانے سے پیٹ نکل آتا ہے اور پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ دعا اور بد دعا دونوں کے اثرات ملنے کا وقت 1 سیکنڈ سے 1 سال کم از کم ہے، لیکن اس دوران ظالم بھول جاتا ہے کہ اس نے کہاں سے بد دعا کی۔ پھر جب اثرات ملتے ہیں تو کہتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا۔ اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس سے دعا لیتا ہے تو وہ بھی سال بھر میں بھول جاتا ہے کہ اسے کس کی دعا ملی۔ اس طرح جب اچھے حالات ملتے ہیں تو لوگ اپنی کامیابی کا خیال کرتے ہیں، محنت کا حاصل سمجھتے ہیں، جبکہ نتائج کو بدلنے میں اہم کردار دعا ادا کر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس احسان کا شکر بجا لانے کے بجائے انسان تکبر میں چلا جاتا ہے، لیکن عقل مند انسان ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جب ہم بچے کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے دور کچھ فاصلے پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے، ڈگمگاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو چلنا سکھانے کے لیے اسے اس عمل سے گزرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس سکھانے کے عمل کے دوران ہماری تمام تر توجہ بچے پہ ہوتی ہے۔ وہ جہاں ڈگمگاتا ہے ہم اسے تھامتے ہیں، جہاں گرتا ہے اسے دوبارہ اٹھاتے ہیں اور کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بنانا چاہتا ہے تو انہیں اکیلا کھڑا کر دیتا ہے اور خود مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں جب کبھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تو جان لیں اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ آپ کو بس اپنی رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ کھانے میں اجوائن زیادہ استعمال نہ کریں، زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر چہرے پر مسل دو، تمام داغ، دھبے اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر معدے میں جلن رہتی ہو تو ٹنڈے کھاؤ، معدے کا جلن نہیں ہوگا۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ والی چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ کھانا کے فوری بعد چائے پینے سے پیٹ پھولنے کا خدشہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ اگر متلی اور قے کی شکایت ہو تو پودینے کے عرق میں چھوٹی سبز الائچی کا سفوف ملا کر مریض کو پلا دے، شفا نصیب ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کریں۔ کیلے کھائیں، کیلے میں جو پوٹاشیم ہے وہ نمک کے اثر کو کم کرتا ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لے، شدید کھانسی اور گلے کی خراش انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بہترین نتائج کے لیے مسلسل 3 دن استعمال کریں۔ امرود کا گودا اور سوکھا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگت گوری ہو جائے گی۔ ادرک خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، اس کے استعمال سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے، اس کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کریم ذات جو درخت کی پتلی اور نازک سی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو رات بھر تھامے رکھتی ہے اور گرنے نہیں دیتی، بالا احسن تقویم میں خلق کیے ہوئے انسان کو تنہا اور بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا ہماری سوچ، مزاج اور ترقی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو صرف دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں
منفی سوچ رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ کی سوچ بھی اسی رنگ میں رنگی جائے گی۔ لیکن اگر آپ خود کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو ترقی کی بات کرتے ہیں، جو نئے خیالات بانٹتے ہیں، جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی بھی مثبت سمت میں بدلنے لگتی ہے۔ وقت قیمتی ہے، اسے ان لوگوں پر خرچ کرو جو آپ کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے نہیں گراتے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ جسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے ویسے ہی آپ بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اچھے اور مثبت لوگوں کو اپنا دائرہ بناؤ۔ اگر کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہو یا بالکل ہضم نہ ہوتا ہو تو سیاہ نمک 100 گرام، نوشادر 50 گرام، اجوائن دیسی 300 گرام ملا کر ان کا سفوف بنا لے اور اس سفوف کو دن میں 3 مرتبہ صبح اور دوپہر استعمال کریں۔ اس نسخے کے باقاعدہ استعمال سے آپ کا کھانا بالکل صحیح ہضم ہونے لگے گا۔ سبز پودینہ، اناردانہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لے اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے اور پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خاندانی نسخہ۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، گیس، تیزابیت، جلن، سینے کا درد، متلی ڈکارے آنا، ان تمام امراض کو دور کرنے کے لیے چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 60 گرام، سوکھا پودینہ 12 گرام، چینی کو باریک پیس کر اس میں میٹھا سوڈا ملا لے، پھر سکھا دے، پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑے، اتنا کہ یہ تمام اجزاء یکجا ہو جائے تو آدھا چمچ کھانے کے بعد یا دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 چمچ شہد اور 2 چمچ گاجر کے رس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا ملا کر پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائے، تمام داغ دھبے اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ مثانے کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا مفید ہے۔ دبلے پتلے لوگ باقاعدہ کھجور کا استعمال کریں، اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوریاں دور ہو جاتی۔ پاؤں کے ناخنوں پر زیتون کا تیل لگانے کے فوائد: یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر تیز ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔